خوش آمدید ناظرین، میں آپ کی میزبان نورین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں HSN نیوز۔ مولانا حضرت سید محمود پاشا قادری زرین کلہ صاحب کا عید الفطر کے موقع پر تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی پیغام پیش ہے۔ HSN نیوز نیٹ ورک سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو YouTube پر ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو سال کے 12 مہینے عطا کیے، اور ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ بزرگی و عظمت والا مہینہ رمضان شریف عطا فرمایا، اور اس کے ایک ایک لمحے میں برکتیں رکھی، بے شمار لاتعداد رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں بندوں پر نازل کی جاتی ہیں۔ اس کے رمضان شریف کے فضیلت اور عظمت بہت زیادہ ہے، جس کو مختصر بیان میں کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال ہم سب نے رمضان المبارک کو گزارا، روزے رکھے، عبادتیں کی، تلاوت قرآن پاک کیے، ذکر و اشغال میں مشغول رہے، اور اللہ کی یاد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ ہر مسلمان سے جو کچھ ہو سکا اس نے وہ عمل ادا کیا۔ خوش قسمت ہے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے جنہوں نے رمضان مبارک کے تقدس کا خیال رکھ کر اپنے اس مہینے میں تمام اوقات کو اللہ کی یاد میں بسر کیے۔ اللہ پر ہمارا اٹوٹ ایقان و عقیدہ ہے کہ وہی ہمارا مالک و معبود ہے اور خالق کائنات ہے، اسی کی طرف سے ہر چیز ہے، اور وہ بندوں پر ہمیشہ مہربان ہی رہتا ہے، اور ہلے بہانوں کے ذریعے بندوں کی بخشش فرماتے رہتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتے رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کے جو ہے افضال و انعامات کے نظارے رمضان شریف میں ہم کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس ماہ مقدس کو اپنے تئیں جتنا ہو سکا اس کی جو ہے تعظیم و توقیر کرتے ہوئے گزارا ہے، عبادتوں کے ساتھ گزارا ہے، اور اس توقع پر گزارا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہر و پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا اس مہینے کی برکت سے، اور اپنے فرما بردار بندوں کو خصوصی عنایات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عالیہ بھی عطا فرمائے اور بے شمار افضال و انعامات سے نوازا ہے۔ تو ہم کو اس موقع پر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو رمضان شریف کے اوقات کو بہترین طریقے سے بسر کرنے اور گزارنے کے لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر کاربن رہتے ہوئے گزارنے کی جو کوشش کی، جو مستعد ہو گئے تھے ہم، وہ مستعد پن ہمارے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے۔ رمضان کے آخر میں اور عید الفطر سے پہلے میں آپ کا خادم یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان جس طرح رمضان میں اللہ کے ہو کر رہ گئے اور اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہے، اسی طرح دیگر 11 مہینوں میں بھی
اگر مسلمان اسی طرح کے اپنی عبادتوں کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے جڑے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے رہیں، تو یقیناً ہماری زندگیاں بہت ہی کامیاب زندگیاں گزریں گی، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی باقی نہیں رہا جو سابق میں ہمارے اسلاف کرام میں تھا، صحابہ کرام میں تھا، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تھا، اولیاء اللہ صوفیاء کرام میں تھا۔ اسی جذبے کو برقرار رکھنا ہے اور اسی طرح سے اپنے مسلمان ہونے کی گواہی اپنے عمل کے ذریعے ہر وقت دیتے رہنا ہے۔ آپ کی دنیاوی معاملات میں کوئی خلل اس میں حائل نہیں ہونے والا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالیں، نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ جتنا ہو سکے مسجدوں میں جماعت سے نمازیں ادا کیجیے، اور اس کے بعد کے اوقات میں آپ دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی دفاتر وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے اور ہونا بھی چاہیے، کسب معاش بھی ایک چیز ہے، لہذا اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ مسلم اور اللہ کا وفادار سمجھیں۔ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں جس سے ہماری مسلمانیت پر دھبا آتا ہو یا ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہو۔ لہذا ہر وقت ہم مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانیت کے اعمال کو بجا لاتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ صرف رمضان کی حد تک مسلمانیت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی دیگر ایام میں بھی ہم دیندار مسلمان اور دوسروں کے لیے فائدہ مند مسلمان، نفع بخش مسلمان بنے رہیں۔ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ آج دنیا میں ہماری جو بے عزتی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دین بیزاری ہم میں اتنی ہو گئی ہے کہ کہیں دین کی بات ہوتی ہے تو وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کو بار خاطر سمجھتے ہیں۔ ہر جمعہ مساجد میں علماء دین آپ کی خدمت میں برابر جو ہے ہدایتیں پہنچاتے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ مختصر سے وقت میں بہت کچھ باتیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ میری تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جمعے کی نماز اپنے اپنے محلے کی مساجد میں پڑھیں اور اس وقت آ جائیں مسجد میں جبکہ وہاں کے جو ذمہ دار ہے یا وہ عالم دین ہے وہ آپ کے سامنے جب بیان شروع کریں گے تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے آپ کی بیٹھک مسجد میں، اور بیان بھی سننا، خطبہ بھی سننا، نماز بھی پڑھنا، نماز کے بعد پھر سنتوں کا تکملہ کرنے کے بعد گھر واپس ہونا۔ یہ مکمل جو ہے عمل ہوتا ہے ایک مسجد میں داخل ہو کے نکلنے تک کے لیے۔ لہذا ہم کو اپنے معلومات میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ یہ سب معلومات کی کمی کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں آ جا رہی ہیں۔ تھوڑا سا ہمت کریں مسلمان اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے اس کی ٹریننگ حاصل کریں۔ جمعہ کے ہر موقع پر واعظین کرام، مقررین کرام کی باتوں کو سماعت کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مستعد ہو جائیں، مصمم ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما۔ اور اس موقع پر میں تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی سب کے لیے یہ ہماری عید الفطر باعث برکت ہو، باعث سعادت ہو، خوشیوں کا پیغام لاتی رہے ہمیشہ آئندہ سال تک، اور پھر انشاءاللہ تعالی رمضان شریف آئے گا اور ہم پھر اللہ کے پاس اپنے خاص ارادوں سے اور خاص حاضریوں سے مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔